اختلاف جب ہوا اس کے بعد جب مجھے کراچی بلایا گیا، کراچی میں میٹنگ ہوئی کہ جن باتوں کے اوپر اختلاف ہے وہ اختلاف اور یہ جو کتابچہ لکھنا ہے یہ بند کیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے بطور تمثیل کے اپنا ایک خط دکھایا کہ دیکھو یہ 2005 میں نے یہ خط لکھا ہوا ہے اور ابھی تک مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ تو اب کیا کروں میں؟ یہ تمام باتیں جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں ہے تو بڑی خطرناک، لیکن 2005 سے میں اس پر خاموش ہوں اور برابر یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، کبھی کوئی چیز جو ہے وہ کمی کی طرف نہیں آ رہی۔ تو پھر جو ذمہ داران تھے جس میں رئیس الرحمان صاحب تھے، شاہد علی صاحب تھے اور فرحان الدین صاحب، انہوں نے کافی طویل نشست میں یہ طریقہ متعین کیا کہ آپ جو ہیں اپنے اشکالات یا اپنے سوالات وہ ہمیں لے کر بھیجیں گے اور ہم جو ہے وہ اس کو امیر صاحب کے سامنے پیش کریں گے، آپ کو انشاءاللہ جواب ملے گا۔ میں نے اس کی تحریر بنا دی اور اس تحریر میں نے جس چیز کی وضاحت کی، پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے معافی بھی ساتھ مانگ لیں۔ تو میں نے کہا معافی اگر میں مانگوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ غلط تھی اور آپ جو کہہ رہے تھے وہ صحیح تھی، اس کا تو صاف ستھرا مطلب یہی ہے۔ تو ان کو بھی چونکہ صرف معافی کا لفظ وہ مطلوب تھا کہ بس معافی کا لفظ آ جائے تو چلو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو جب میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ آپ نے اپنے پمفلٹ کے اندر جو ڈاکو کی مثال دی ہے تو وہ ذرا مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ اسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو یہ ان کے ذات کا مسئلہ ہے، اس پر میں ان سے معافی مانگ لوں گا، لیکن کسی دینی معاملے پر جس کے اوپر میں نے اعتراض کیا ہے اس پر میں معافی نہیں مانگوں گا۔ تو پھر میں نے یہ تحریر لکھ دی، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ من نور الامین عبداللہ الی جناب محمد اشتیاق صاحب، امیر جماعت المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، امیر محترم، حالات کی نزاکت اور اختلاف کے نقصان سے بچنے کے لیے جناب رئیس الرحمان صاحب، جناب فرحان الدین صاحب اور جناب شاہد علی صاحب کی یہ کوشش یقیناً قابل ستائش ہے کہ انہوں نے آپ کی اجازت سے مجھے کراچی بلایا اور 29 مئی 2011 کو ایک طویل نشست میں جناب رئیس الرحمان صاحب، جناب شاہد علی صاحب اور جناب فرحان الدین صاحب نے یہ طریقہ متعین کیا کہ پمفلٹس کی بجائے آپ کسی مسئلہ کو ہمارے پاس بھیج دیا کریں، تو ہم انشاءاللہ اسے امیر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو جواب نہ ملنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ ان کے اس طریقہ کی وجہ سے میں نے انہیں یقین دلایا کہ میری طرف سے بھی انشاءاللہ پمفلٹ شائع نہیں ہوگا۔ امیر محترم، میں نے اپنے پمفلٹ میں کچھ جملے خصوصاً ایک تمثیل ایسی پیش کی ہے جو کہ امیر کی شان اور ادب کے بالکل منافی ہے۔ اس پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی معاف کر دیں گے جن کو میری وجہ سے سزا دی گئی ہے۔ یہ بشیر صاحب کے وصولی کے دستخط بھی اس کے اوپر ہیں، انہوں نے اس کو وصول کیا تھا اور یہ ہے 30/5/2011۔ پھر انہوں نے جو اطلاع اس حوالے سے جاری کی ہے، تمام ارکان جماعت کو مطلع کیا جاتا ہے کہ نور الامین صاحب اختلافی کتابچہ شائع کر کے جماعت کے اندر اختلاف کو ہوا دینے، امیر جماعت کی شان میں بے ادبی کے مرتکب ہونے اور بریلویت جیسے القاب پر بہت شرمندہ ہیں اور معافی مانگ چکے ہیں۔ اسی طرح بلال جعفری، تابش مختار، محمد وسیع اور کمال پاشا صاحبان بھی نور الامین صاحب کے ہم خیال ہونے پر نادم ہیں اور معافی کے خواستگار ہیں۔ مذکورہ بالا تمام صاحبان کے ندامت کے ساتھ رجوع کرنے کے جذبے کو دیکھتے ہوئے سب کا مقاطعہ ختم کر کے معاف کیا جاتا ہے۔ نور الامین صاحب کا مقاطعہ ختم کرنے کے علاوہ ان پر عائد درس اور خطبات کی پابندی بھی ختم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمین کی اصلاح فرمائے۔ اشتیاق صاحب کے دستخط بھی ہیں اس پر۔ اب آپ دیکھیں کہ معافی کس چیز کی مانگی ہے اور عوام الناس کو کیا باور کرایا گیا ہے۔
کہ گویا کہ جو مسئلہ وسیلے کا اٹھایا گیا تھا اس پر وہ شرمندہ ہے اور نادم ہے. گویا کہ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ وسیلہ تو درست تھا لیکن میرا موقف غلط تھا. حالانکہ ان کو میرا نوٹس بورڈ، میرا جو خط ہے نوٹس بورڈ پہ لگا کے اور حاشیہ پر لکھتے کہ اس کے مطابق ان کی معافی منظور کی جاتی ہے. لوگ خود پڑھ لیتے کہ کیا معاملہ ہے، لیکن عوام الناس کو ابھی تک غلط بیانیاں کر کے یہی باور کرایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان معاملات پر معافی مانگی ہے. پھر میں نے ایک الگ تحریر لکھ کے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وعدہ کر کے معاہدہ کر کے اور پھر بعد میں مکر بھی جاتے ہیں، تو میں نے ایک الگ تحریر بنا لی کہ 29 مئی 2011 کو جناب رئیس الرحمان صاحب، جناب فرحان الدین صاحب اور جناب شاہد علی صاحب نے مجھے یہ یقین دلایا کہ آپ اپنے مسائل کو ہمارے پاس بھیج دیا کریں، ہم انشاءاللہ انہیں امیر محترم کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ کو جواب نہ ملنے کی شکایت نہیں ہوگی، لیکن آپ پمفلٹس نہیں لکھیں گے. میں نے ان کے اس طریقہ کار کی وجہ سے انہیں یقین دلایا کہ انشاءاللہ میری طرف سے پمفلٹ شائع نہیں ہوگا. یہ لکھ کر اپنا دستخط میں نے کیے، فرحان الدین صاحب نے اس پر دستخط کیے، شاہد علی صاحب نے اور رئیس الرحمان صاحب نے. ان لوگوں نے ذمہ داری لی تھی کہ ہم آپ کو جوابات دلوائیں گے. جب میں مردان واپس چلا گیا تو میں نے ان کو ایک خط لکھا تھا. یہ 18 دسمبر 2010 کو، جیسے یہ میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی، اسی طرح یہ میں نے وہاں پر بھی جو ذمہ داران تھے ان کو یہ باتیں بتائی. جب ان کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ ہاں واقعی اس میں تو جماعت کے اصول کے مطابق شرک موجود ہے، تو پھر وہاں کے جو ناظم تبلیغ ہیں مدثر صاحب، انہوں نے وہاں ماہانہ اجتماع میں تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے ہر طرف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر شرک بھی ہو رہا ہے تو ارکان کو صبر کرنا ہے جماعت کی خاطر. انہوں نے جو تقریر کی تو اس تقریر میں جو باتیں تھیں وہ میں نے اس خط میں لکھ دی. یہ بھی میں نے ان کو اشتیاق صاحب کو بھیجا اور لکھا کہ امیر محترم بقول مدثر صاحب ناظم تبلیغ صوبہ سرحد، آپ نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میرے کتابچہ حقیقت کیا ہے کا جواب لکھیں. فی الحال وہ یہ ذمہ داری خطبات اور تقاریر میں پورا کر رہے ہیں اور خاص طور پر میرے کتابچہ کی عبارتوں کو موضوع بنا کر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں وہ مبالغہ کی حد تک جا کر کفریہ قسم کے عقائد بیان کرتے ہیں. ان کی تقریر کی ریکارڈنگ موجود ہے جس میں درج ذیل عقیدہ بیان کیا گیا ہے. نمبر 1، ضرورت شریعت پر مقدم ہے. نمبر 2، صحابہ کرام میں بھی شرک تھا. نمبر 3، اللہ اور رسول کی نافرمانی قابل برداشت ہے لیکن امیر کی نافرمانی ناقابل برداشت ہے. نمبر 4، اللہ کی نافرمانی کرے تو جماعت کو نقصان نہیں پہنچتا. کئی لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، رسول کی نافرمانیاں کی، لیکن جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. نمبر 5، بلال جعفری صاحب سے بالمشافہ اور پھر فون پر بھی کہا کہ ابن ماجہ میں تو ایسے عمراء کی اطاعت کا ذکر ہے جو بدعت کریں گے اور سنتوں کو مٹائیں گے. امیر صاحب، یہ باتیں سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ ہی نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی ہے اور بالواسطہ یہ عقیدہ آپ کی طرف بھی منسوب ہو رہا ہے اور صوبہ سرحد کابینہ کے 8-10 افراد کی طرف بھی یہ منسوب ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس تقریر کی حمایت کرتے ہیں. میں یہ خط آپ کو اس امید سے نہیں لکھ رہا کہ آپ اس باطل عقیدہ کا سدباب کر لیں گے، بلکہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی اس پر خاموشی کے بعد میں نے اس نظریہ کے خلاف کچھ لکھا تو لوگ مجھے یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ کو پہلے مرکزی امیر سے بات کرنی چاہیے تھی. یہ باتیں ریکارڈ میں موجود ہیں اور ہر کسی کے سامنے بطور ثبوت سنوا سکتا ہوں. ہاں، ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اگر میں امیر میں واضح کفر اور شرک دیکھ لوں کہ وہ کر رہا ہے تب بھی میں اس کی اطاعت کروں گا، اس لیے کہ اس کا کفر اسے جہنم لے کر جائے گا، مجھ پر اس کی اطاعت ہے. یہ عقیدہ قرآن کی آیات اور احادیث کے خلاف ہے لیکن میں فی الحال وہ پیش نہیں کرتا. جب آپ بھی اس پر خاموشی اختیار کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ آیات اور احادیث لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، لیکن تقریر کی صورت میں نہیں، کیونکہ اس پر آپ نے پابندی لگائی ہے
اور وہ پابندی میں انشاءاللہ نہیں تو